حرز امام جواد علیہ السلام تو معروف ہے، حرز امام رضا علیہ السلام کم معروف ہے۔ حرز امام رضا علیہ السلام یہ ہے کہ یاسر خادم امام کا خادم ہے۔ جب امام رضا ہجرت کر رہے تھے، وہی بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہوئے حمید ابن قحطبہ کے گھر میں قیام کیا اور اپنا پیرہن تبدیل کیا اور اسے دیا۔ اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیرہن کو دھو لوں۔ کیا سعادت ہوگی۔ حمید ابن قحطبہ کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پیرہن کو لے کر گیا، میں نے دیکھا امام کی جیب میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی جب کوئی خدمت کرتا ہے نا تو امام کی جانب سے کوئی تحفہ ملتا ہے اسے، ویسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام بھول جائے وہاں پر، تو خاص کوئی تحفہ تھا جو امام سے دینا چاہتے تھے۔ وہ کاغذ لے کر آیا، ایک رقعہ، کہا کہ اے فرزند رسول یہ ایک رقعہ آپ کے پیرہن میں ہے۔ امام نے کہا کہ یہ وہ تعویذ ہے جو ہمیں ہمارے جد رسول اللہ سے عطا ہوا ہے، اور اگر تم نے اس تعویذ کو اپنے پاس رکھا تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے، اور خدا کی قسم کوئی نقصان تم تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہو گے۔ یہ تعویذ میں بھی اس کا ایک مختصر سے ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ تعویذ امام نے پہلے حمید بن قحطبہ کو عطا کیا، اس کے بعد امام علیہ السلام جب تشریف لائے اور خراسان پہنچے تو ابا سلط ہروی کا بیان ہے کہ مامون نے ایک موقع پر امام کو بلایا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ مجھے یہ خطرہ ہوا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں مامون امام کو نقصان نہ پہنچائے، اور امام نے میرے چہرے کے آثار کو دیکھ کر کہا کہ تو فکر نہ کر، مامون مجھے کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتا کہ جب میں پہنچوں گا مامون کے سامنے تو وہ تعویذ پڑھوں گا جو میرے جد رسول اللہ کی جانب سے ہمیں عطا ہوا ہے، نسلاً بعد نسلیں۔ اور اس کے بعد ابا سلط ہروی یہ کہتا ہے، روایت بڑی لطیف ہے یہ، کہ میں امام کے ساتھ ساتھ تھا، امام علیہ السلام پہنچے مامون کے پاس، اور امام نے مامون کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا یہ ذکر، جو ذکر ابھی سنا رہا ہوں آپ کو۔ جب یہ ذکر تمام ہوا تو مامون کہتا ہے کہ آپ 1,00,000 درہم لینا چاہیں گے تحفے میں مجھ سے؟ اچھا، ائمہ علیہ السلام اس طرح کے دربار سے اگر کوئی ملتا کیوں لے لیتے تھے؟ بعض لوگوں نے سوال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حق ہے ہی امام کا، اس کے پاس جو غصبی ہے، امام کے پاس نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ غصبی ہے، مکمل ہی امام کا ہے، اور امام کی تقسیم ہو جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1,00,000 درہم امام کی خدمت میں پیش کیے، امام چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مامون آس پاس اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد کہا کہ ایک میرا ارادہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہے، اور جو اللہ کا ارادہ ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے تعویذ پڑھا تھا، یہ گویا قتل کے ارادے سے بلایا تھا اور 1,00,000 درہم دے کر واپس بھیجا۔ تو اس تعویذ کی بڑی خاصیت ہے، تو حرز امام رضا علیہ السلام اسے کہتے ہیں، اور اسے آپ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود بھی ہے آپ کی خدمت میں، اگر آپ اسے دیکھ بھی لیجئے گا اور اپنے پاس آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اس کا ویسے ہی پرنٹ آؤٹ نکال کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس رہے حفاظت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رحمان کی بالخصوص اللہ کی صفت رحمانیت سے یاد کیا گیا، پناہ چاہتا ہوں من کا، جو سامنے وہ عدو جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ اس سے مجھے بچا لے۔ وہ تعویذ آپ کے پاس ہے، اس میں تحریر یہ ہے کہ اللہ اس سے تو مجھے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان کنت تقیہ، چاہے وہ متقی ہو او غیر تقی، چاہے متقی نہ ہو سکتا ہے کسی متقی سے بھی کوئی شر پہنچ جائے، متقی معصوم تھوڑی کوئی۔ تو ان کنت تقیہ او غیر تقی، چاہے متقی ہے یا غیر متقی ہے اس کے شر سے تو مجھے بچا لے۔ اخذت باللہ السمیع البصیر علی سمعک و بصرک، میں نے وہ اللہ کہ جو سمیع اور بصیر ہے اس کی پناہ کو اختیار کیا، علی سمعک و بصرک، کہ میں تیری سماعت اور تیری بصارت سے محفوظ رہوں۔ لا سلطان لک علیہ، کوئی تسلط نہ ہو تیرا مجھ پر، ولا علی سمعی، اور یعنی اس شخص کا، نہ میری سماعت پر، ولا علی بصری، نہ میری نگاہوں پر، ولا علی شعری، نہ میرے بالوں پر، ولا علی بشری، اور نہ ہی میری کھال پر، ولا علی لحمی، اور نہ ہی میرے گوشت پر، ولا علی دمی، اور نہ ہی میرے خون پر، ولا علی مخی، نہ ہی میرے ذہن پر، ولا علی عصبی، نہ ہی میرے نوز پر، ولا علی عظامی، نہ ہی میری ہڈیوں پر، ولا علی مالی، اور نہ ہی میرے مال پر۔ یہ کامل حفظ امام رضا علیہ السلام ہے۔ ولا علی ما رزقنی بھی،
اور ربی، اور جو کچھ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، یعنی میری اولاد، میرا گھر، جو کچھ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، سب اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ سترت بینی و بینک بستر النبوہ، میں نے ستر، ایک حجاب بنا دیا اس تعویذ کے ذریعے سے، بستر النبوہ، یہ حجاب نبوت ہے، الذی استتر انبیاء اللہ، کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ حجاب عطا کیا ہے تاکہ وہ دشمنوں کی شر سے محفوظ رہیں، من سطوات الجبابرہ والفرائنہ، تاکہ وہ جباروں اور فرعونوں کے شر سے اور مکر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جبرائیل عن یمینی، جبرائیل میرے دائیں طرف ہے، و میکائیل عن یساری، میکائیل میرے بائیں طرف ہے، اسرافیل عن ورائی، اسرافیل میری پشت پر ہے، و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امامی، اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ مطلع علیہ، خدا میرے بارے میں جانتا ہے، یمنعک منی، وہ اس انسان کے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا، وہ یمنع الشیطان منی، شیطان کو آنے سے دور رکھے گا، اللہم لا یغلب جہل اناتک، پروردگار بس اس کا جو جہل ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے انسان شر کرتا ہے، اس کا جو جہل ہے وہ تیری بردباری پر غالب نہیں ہے، ان یستفزنی و یستخفنی، کہ وہ میرے آرام و سکون کو ختم کر دے اور مجھے خفیف کر دے گئی، تو اللہ تو اس کے شر سے مجھے بچا لے، اللہم الیک التجأت، اللہم الیک التجأت، اللہم الیک التجأت، 3 مرتبہ ہے کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حرز امام رضا علیہ السلام جو صاحب خانہ کی خواہش تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعجل فرج، ایک اور بلندر صلوات بھیجیں، نام ہے علی جد مصر رضا علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔